لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بملاك ذلك كله فقلت بلى يا نبي الله فأخذ بلساني فقال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وقال هل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر محترم بزرگوں اور دوستوں، جو حضرات دور بیٹھے ہوئے ہیں، درخواست ہے کہ قریب ہو کے تشریف رکھیں. قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا. یہ سورہ اعراف کی ایک آیت کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھاؤ پیو ولا تسرفوا، لیکن اسراف مت کرو. اسراف کا مطلب فضول خرچی مت کرو. اسی آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہ لا يحب المسرفین، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. ترجمے سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اسراف فضول خرچی کو کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہماری جسمانی نشو و نما اور صحت کو تندرست اور طاقتور رکھنے کے لیے، توانا رکھنے کے لیے ہمیں کھانے پینے کا حکم دیا، ٹھیک اسی طرح ہماری روحانی نشو و نما اور صحت کے فائدے کے لیے ہمیں فضول خرچی سے بچنے کا حکم دیا. تو یہ حکم اس آیت سے واضح ہو گیا کہ اسراف، فضول خرچی حرام اور ناجائز ہے. ہمارے معاشرے میں دیگر طرح کی بیماریوں میں سے ایک سنگین بیماری فضول خرچی ہے، جس میں اکثر حضرات ملوث ہیں. کھانا پینا تو ماشاءاللہ خوب چلتا، لیکن اسراف کی پرواہ نہیں کی جاتی. خاص طور پر دعوتوں کے موقع پر یہ مناظر دیکھنے میں آتے ہیں، جس میں بے انتہا فضول خرچی اور رزق کی ناقدری کی جاتی ہے. اول تو اہتمام کرنے والے حضرات خود اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، جو کہ سراسر ناجائز ہے. پھر باقی کسر کھانے والے حضرات پوری کر دیتے ہیں. پلیٹوں میں، برتنوں میں کھانا اور سالن بھر بھر کر ڈالتے ہیں،
جب کھایا نہیں جاتا، جب طبیعت نہیں چاہتی تو پھر اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، یا پھر پلیٹ میں پلیٹ ڈال کر چھوڑ دیا جاتا ہے، مال مفت دلے بے رحم، کیونکہ ہم نے اس کو اپنے پیسوں سے نہیں لگایا، اس کی قیمت ہم نہیں جانتے، کیونکہ ہم انوائٹڈ تھے، مدعو تھے، ہم کو بلایا گیا تھا، تو اب اس کی اہمیت ہمارے دل اور دماغ میں نہیں رہی۔ حالانکہ کھانے کا درست طریقہ تو بھائی یہ ہے کہ پہلے تھوڑا سا نکال لیں، پھر کھائیں، پھر ضرورت محسوس ہو پھر تھوڑا سا نکال لیں۔ یہ ایسا طریقہ ہے کہ اس میں آپ کی عزت بھی باقی رہے گی، رزق کی ناقدری بھی نہیں ہوگی اور فضول خرچی بھی نہیں ہوگی۔ مگر افسوس کہ آج دعوتوں کے موقع پر پلیٹ میں، برتنوں میں کھانا بچانا آج ایک ہم لوگوں کا ایک فیشن بن گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو معمولی کام کرنے کا طریقہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وقت کی قدر کرنے کی اہمیت دلائی، طاقت کو بہتر کاموں میں خرچ کرنے کے طریقے بتائے۔ اسی طرح کھانے کے بارے میں فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ کھانے سے پہلے تصور میں یعنی امیجنیشن میں اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لے۔ یہ میں اپنی بات نہیں بتا رہا ہوں، یہ میں اپنی ذاتی باتیں نہیں بتا رہا ہوں، یہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتا رہا ہوں، حدیث بتا رہا ہوں میں۔ تو تصور میں اپنے پیٹ کے 3 حصے کرے۔ سب سے پہلا حصہ کھانے کے لیے، دوسرا حصہ پانی پینے کے لیے، تیسرا حصہ سانس کے لیے۔ لیکن ہمارے پاس تینوں حصے چھوڑ دیے جاتے ہیں، صرف ایک حصہ رکھ دیا جاتا ہے کھانے کے لیے، نہ اس میں پانی پینے کی جگہ چھوڑی جاتی ہے، نہ سانس کے لیے کوئی جگہ چھوڑی جاتی ہے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، کھانا کھانے سے پہلے، اور کھانا کھانے کے بعد میں ہاتھ دھونا اور پلیٹ کو اچھی طرح سے انگلیوں سے صاف کرنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ ایسی سنت ہے کہ اس میں رزق کی ناقدری بھی نہیں ہوتی۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں فضول خرچی اور اسراف صرف کھانے پینے سے ہی متعلق ہے، یعنی دعوت کے موقع پر ایک سے زیادہ ڈش رکھ دیں گے تو عام لوگوں کے ذہنوں میں یہی بات ہے کہ بھئی یہاں پہ فضول خرچی چل رہی ہے۔ حالانکہ صرف کھانے پینے سے ہی فضول خرچی نہیں ہوتی، فضول خرچی زبان سے بھی ہوتی ہے، یعنی زبان سے لغو اور لایانی اور بیکار باتیں، بیہودہ باتیں کرنا، یہ زبان کا اسراف ہے۔ آنکھ سے غلط چیزیں دیکھنا، یہ آنکھ کا اسراف ہے۔ کان سے غلط چیزیں سننا، یہ کان کا اسراف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ایک عجیب و غریب آلہ زبان کی صورت میں رکھا ہے۔ انسان اس پر جتنا غور کرتے چلے جاتا ہے، اس کی کارکردگی پر، اس کی بناوٹ پر انسان اتنا حیران ہو جاتا ہے۔ جو بات ہمارے ذہن میں آتی ہے زبان سے ادا ہو جاتی ہے، جو بھی بات ہمارے ذہن میں آتی ہے فوراً اس کو زبان ادا کر دیتی ہے۔ حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جو چیز زبان کے اوپر رکھتے ہیں فوراً زبان ہمیں بتا دیتی ہے کہ وہ چیز کھاری ہے یا میٹھی ہے، اچھی ہے یا بری ہے۔ حالانکہ گوشت کا ایک ٹکڑا یہ ہاتھ بھی ہے، ہاتھ کے اوپر ہم کوئی چیز رکھیں گے تو ہاتھ ہمیں اس کا نتیجہ نہیں بتاتا کہ وہ چیز کیسی ہے، لیکن زبان، اس کے اندر ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، فوراً رکھتے ہی زبان بتا دیتی کہ وہ چیز کیسی ہے، اچھی ہے یا بری ہے۔ یہ زبان اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی دی ہے، لیکن وہ بول نہیں سکتے۔ یہ عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی، تو اس کی قدر کرنے کے بجائے اس کو لغو اور لایانی اور بیکار باتوں میں مشغول رکھنا، فضول باتوں میں مصروف رہنا، تو اس سے بڑا بیوقوف انسان اور ناقدرہ انسان کون ہو سکتا ہے؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صمت نجا، جو چپ رہا، جو خاموش رہا، اس نے نجات پائی۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجا، نجات کس طرح ملے گی ہم کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، املک علیک لسانک، تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہیں نجات مل جائے گی۔ حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
کہ زبان پہ قابو ماہر ڈرائیور کی طرح ہونا چاہیے، کہ جس طرح گاڑی چلانے والا ڈرائیور جب گاڑی چلاتا ہے تو اسٹیئرنگ پر اس کا کیسا کنٹرول ہوتا ہے، جب تک اسٹیئرنگ پر کنٹرول رہے گا تو وہاں تک گاڑی صحیح سلامت چلے گی، اور اگر بالفرض مان لو اسٹیئرنگ پر سے کنٹرول ہٹ گیا تو پھر نہیں معلوم اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے، بلکہ خود چلانے والے ڈرائیور کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ یہی حال میرے محترم بزرگوں اور دوستوں زبان کا ہے۔ اگر ہماری زبان قابو میں ہے، اگر ہماری زبان کنٹرول میں ہے تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ ہماری سلامتی ہے اور ہماری عافیت ہے، اور اگر ہماری زبان بے قابو ہو جائے یا ان کنٹرول ہو جائے، کنٹرول سے باہر ہو جائے، تو پھر نہیں معلوم اس کی وجہ سے ہماری اور ہماری وجہ سے دوسرے لوگوں کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ عربی زبان کا ایک مشہور محاورہ ہے، جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، یعنی زبان کا سائز تو بہت چھوٹا ہے لیکن اس کا جرم چھوٹا نہیں ہے، اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ 1.5 انچ کی زبان ہوتی ہے لیکن اس کے گناہوں کے اثرات پورے 6 فٹ کے بدن پہ پڑتے ہیں، پورے 6 فٹ کے بدن پہ پڑتے ہیں، پورے انسان پہ پڑتے ہیں، پورے اس کے وجود پہ پڑتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ میں جلنے والے مرد اور عورتوں کی تعداد میں سے ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو زبان کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے۔ زبان زحمت بھی ہے، زبان رحمت بھی ہے، زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی زبان سے ہم اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھتے ہیں، اسی زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اسی زبان سے دین کی باتیں کرتے ہیں، اسی زبان سے دعوت اللہ، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، پھر اسی زبان سے بعض لوگ ایک دوسرے کی غیبت بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ بھی کرتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک زبان سے قرآن کریم تو پڑھ لیا، پھر وہی زبان سے گالی گلوچ بھی کر رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بے ادبی کی بات ہے کہ ایک زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اچھی باتیں کر رہے ہیں، پھر وہی زبان سے دوسری طرف کسی کی غیبت کر لی، کسی کی برائی کر لی، کسی کے ساتھ غیر غلط الفاظ استعمال کر لی۔ خطبہ نکاح میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے، نکاح کا خطبہ، عام طور پر دلہن سامنے نہیں ہوتی، چونکہ دولہا نوشا صاحب سامنے ہوتے ہیں۔ اس موقع پر 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ وہ 3 آیتیں کیوں پڑھی جاتی ہیں میں اس کو آگے آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلی آیت جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم مسلمان ہونے کی حالت میں ہی اس دنیا سے رخصت ہونا، اس حالت میں رخصت نہ ہونا کہ تم اللہ تعالیٰ کا انکار کر کے دنیا سے جا رہے ہو۔ یہ تو پہلی آیت ہوئی۔ دوسری آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اسی سے ان کا جوڑا یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بہت سے مرد اور بہت سے عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور رشتہ داروں کی حق تلفی کرنے سے بچو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارا نگران ہے، وہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ تیسری اور آخری آیت جو اللہ تعالیٰ نے اس خطبہ نکاح میں جو ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ دیکھو تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر کیا ہے، تقوی کا ذکر کیا ہے، اور یہ آیتیں خطبہ نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب یہ نہیں کہ بہت سارے آپ کو مجاہدہ کر رہے، آپ رات بھر نمازیں پڑھ رہے، اس کا مطلب تقوی نہیں ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے، بہت آسان اور سمپل سی بات ہے، تقوی کا مطلب یہ ہے کہ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جس کو منہیات کہتے ہیں، ان کاموں سے رک جانے کا نام تقوی ہے، یعنی کچھ نہیں کرنے کا نام تقوی ہے، کچھ کرنے کا نام تقوی نہیں ہے۔ وہ تو انسان جو یعنی آپ نفل نماز بھی پڑھ رہے ہیں، پھر روزے بھی رکھ رہے ہیں، اور جناب بہت سارے چیزیں آپ اچھے کام کر رہے ہیں، یہ تو آپ
اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک درجہ ہے، لیکن تقوی کا مطلب کیا ہے؟ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے بس اس سے رک جانے کا نام تقوی ہے۔ غلط دیکھنے سے بچ جانا ہے، زبان کے غلط بول سے بچنا ہے، کانوں کے غلط سننے سے بچنا ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور ٹھیک اور درست بات کرو۔ تمہارا ٹھیک اور درست بات کرنے کا فائدہ یہ ہوگا یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی درستگی بھی فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، صرف اعمال کی درستگی نہیں فرمائیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرتا ہے، ان کی تابعداری کرتا ہے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو اس کو دنیا اور آخرت میں بہت بڑی کامیابی حاصل ہو گئی۔ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ یہ باتیں نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہے، نہ حاضرین مجلس کو اس کا علم ہوتا ہے، نہ نوشہ کو اس کا علم ہوتا ہے، بس صرف بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کو معلوم کرنا چاہیے کہ نکاح کے موقع پر یہی آیتوں کا کیوں انتخاب ہو، کیوں یہی آیتیں پڑھی جاتی ہے، یہ ہم سب کو معلوم کرنا چاہیے۔ کسی نے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ عقلمند انسان سوچ کے بولتا ہے، بیوقوف انسان بول کے سوچتا ہے۔ بیوقوف انسان کے گلے میں گھنٹی باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ جب وہ بولتا ہے، جب وہ بات کرتا ہے تو اس کی گفتگو سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں بیوقوف۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین نے فرمایا کہ بھائی پہلے تولو پھر بولو، لیکن ہمارے پاس پہلے بول دیتے ہیں بے باک انداز میں، جو چاہے وہ پہلے بول دیتے ہیں، پھر بعد میں سوچتے ہیں کہ ارے میں کیا بول دیا۔ کئی جگہ تو سوچتے بھی نہیں کہ اب جب میں بول دیا تو سب ختم، اب میں اپنی غلط بات پہ اڑا ہوا ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس لیے انسان کو پہلے سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، کیونکہ موقع پر کہی ہوئی بات انسان کی سونے اور چاندی کی طرح اس کی مثال ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ نرم جواب سامنے والے بندے کے غصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے جب میاں بیوی آپس میں گفتگو کرے یا دوست احباب آپس میں گفتگو کرے تو نرم والا جواب اختیار کریں، نرمی اختیار کریں۔ جس طرح زبان کی نمگت سے ہاضمے کا اندازہ ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح زبان کی مٹھاس سے انسان کے خوش اخلاقی کا اندازہ لگ جاتا ہے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ نازیبا الفاظ کا استعمال کرے، گالی گلوچ کرے، غیر غلط الفاظ استعمال کرے تو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس کا جواب نہ دینا ہی سب سے بہترین جواب ہے۔ وہاں پر اس موقع پر خاموش رہنا یہی سب سے بہترین جواب ہے، لیکن یہ ہر جگہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ہر جگہ آپ کو غیر غلط الفاظ استعمال کر رہے ہیں، آپ دیکھیں اگر میں اس کو اس موقع پر جواب نہیں دوں گا تو اس کا ہمیشہ کیا ہو جائے گا، تو آپ اس موقع پر جو مناسب چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی اس طرح آپ اس کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ چنانچہ جو انسان سچ بولتا ہے، فرماتے ہیں، تو اس بندے کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ جو بات بھی اللہ زبان سے وہ نکالتا ہے، آہستہ زبان سے بھی نکالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ سچ کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ جھوٹ کے پاؤں کتنے ہی لمبے کیوں نہ ہو جائے، جھوٹ کتنا ہی تیز کیوں نہ ہو جائے، سچ بالآخر اس کو جا کے پکڑتا ہے۔ ہم کو موقع پہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی ہم موقع پہ جھوٹ بول کے نکل جائیں گے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدق ينجئ والكذب يهلك، سچ انسان کو نجات دیتا ہے، جھوٹ انسان کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے، ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ کا ایک دوسرا نام ہم لوگوں نے بنا کے رکھ دیا ہے، جس کو آج ہمارے پاس بہانہ کہتے ہیں۔ ہر ایک دوسرے سے بہانہ کرتا ہے، بیوی شوہر سے بہانہ کرتی ہے، شوہر بیوی سے بہانہ کرتا ہے، دوست سے بہانہ کرتے ہیں، رشتہ داروں سے بہانہ کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ بہانہ نہیں ہوتا، حقیقت میں وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بہت ساری نصیحتیں فرمائی تھی، ان نصیحتوں میں سے ایک آخری نصیحت یہ فرمائی الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، اے معاذ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس پر تمام چیزوں کا مدار ہے؟ فقلت بلا یا نبی اللہ، میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ فاخذ بلسانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور کہا کف علیک ھذا، اے معاذ تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ تمام چیزوں کی جڑ یہی ہے، تمام چیزوں کی بنیاد یہی ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہم زبان سے الفاظ استعمال کرتے ہیں کیا اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل يكب الناس على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم، یہ جو لوگوں کو دوزخ میں اوندھے منہ ڈال دیا جائے گا وہ کسی اور گناہ کی وجہ سے نہیں ڈال دیا جائے گا، بلکہ زبان کے غلط بول کی وجہ سے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا زبان جتنی فائدہ مند ہے، زبان جتنی نفع بخش ہے، اتنی ہی خطرناک بھی، حد سے زیادہ خطرناک چیز ہے، مگر آج ہم لوگ اس کے استعمال میں احتیاط نہیں کرتے۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بات بھی بندہ زبان سے نکالتا ہے ایک محافظ فرشتہ اس کے پاس ہوتا ہے جو اس کو لکھ لیتا ہے۔ آج نہیں معلوم اس زبان سے کتنے دلوں کو چھلنی کر دیا، کتنے دلوں کو زخمی کر دیا۔ یاد رکھیں زبان کا وار تلوار کے وار سے بھی گہرا ہے، زبان کا دائرہ ہاتھ کے دائرے سے بھی بہت وسیع ہے۔ ہاتھ کا لگا مار ایک وقت کے بعد ختم ہو سکتا ہے، اس کے نشانات مٹ سکتے ہیں، لیکن زبان کے زخم وہ کبھی بھی نہیں ختم ہوتے۔ آج رشتہ داروں میں ناچاقی، گھروں میں نا اتفاقی کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اسی زبان کی وجہ سے ہو رہی ہے، اسی زبان کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ آج ہمارے پاس کوئی بات تانے کے بغیر نہیں ہوتی، کوئی بات طنز کے بغیر نہیں ہوتی، کوئی بات ٹانگ کھینچے بغیر نہیں ہوتی، جبکہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی بڑی چیز کی ضمانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے ہیں، جس پر تمام انسانوں کے، خاص طور پر مسلمانوں کے جینے کا مقصد ہے کہ ہم نیک اعمال اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دیں، ہم اس لیے اعمال کر رہے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے میں بڑی بڑی چیزوں کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں، بلکہ صرف 2 چیزوں کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اس میں سے پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی وہ چیز جو 2 جبڑوں کے درمیان میں ہے، یعنی زبان کا، تم زبان کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دوسری چیز جو 2 رانوں کے درمیان میں یعنی شرمگاہ، تم شرمگاہ کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی بڑی چیز کی ضمانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمے لی ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ زبان کے استعمال میں بہت زیادہ احتیاط رکھیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک اللہ کے ولی تھے، ان کو کسی شخص نے آ کے بتایا کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں غیبت کرتا ہے، آپ کے بارے میں غیر غلط الفاظ استعمال کرتا ہے، آپ کی برائی کرتا ہے۔ تو ان بزرگ نے فرمایا ٹھیک ہے میں ان صاحب کی دعوت کروں گا، ان کے تحفے تحائف اور ہدیے دوں گا۔ تو اس شخص نے کہا ہے وہ تو آپ کی غیبت کرتا ہے، آپ کی برائی کرتا ہے، آپ کے بارے میں غیر غلط الفاظ استعمال کرتا ہے اور آپ اس کو ہدیہ لینے کی بات کر رہے ہیں۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کیونکہ وہ میرا محسن ہے، میری غیبت کر کے، میری برائی کر کے میرے گناہوں کو اپنے سر پر اٹھا رہا ہے، میرے گناہوں کو دھو رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کسی کی غیبت کرنا، کسی کے ساتھ برائی کے الفاظ استعمال کرنا، کسی کو گالی دے دینا، کسی پر الزام لگا دینا، کسی پر بہتان لگا دینا، یہ ایسے سنگین گناہ ہیں گویا دوسروں کے گناہوں اپنے سر پر لینا ہے، جبکہ خود ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اس کا شمار نہیں کر سکتے، لیکن کسی کی غیبت کر لی، کسی کی برائی کر لی، کسی کو گالی دے دی، اب ان کے گناہوں کو بھی اپنے سر پر اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیں کامیاب لوگوں کی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ علامتیں بتائی ہیں، ان علامتوں میں سے ایک علامت یہ بتائی قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ مومنین۔ اب کون کامیاب ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے آگے ان کی صفتیں بیان فرمائیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ مومنین جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ہر رکن کو اطمینان کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بھائی رکوع بھی جلدی کر لیے، سجدے بھی جلدی کر لیے، قیدہ بھی جلدی پڑھ لیے، اتحیات بھی پڑھ لیے، سلام بھی پھیر دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رکن کو ادا اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ ادا کرنا یہ خشوع اور خضوع کہلاتا ہے۔ دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے فرمائی کامیاب لوگوں کی والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب ہو گئے وہ مؤمنین جو اپنی زبان کو لغو اور لایانی اور بیکار باتوں سے اپنی زبان کو بچاتے ہیں۔ آج دیکھیں جہاں 4 دوست ایک ساتھ بیٹھ جائیں پھر بھائی ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کا نہ دین سے تعلق ہے، نہ دنیا سے تعلق ہے، نہ آخرت سے تعلق ہے، بس فضول لایانی اور بیکار باتیں، اس کی برائی اس کی برائی، انہیں ایسا ہے انہیں ویسا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں یہ زبان ایسی چیز ہے جب تک بندہ خاموش رہتا ہے ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کیسا ہے۔ جب زبان سے الفاظ استعمال ہوں گے تو پھر وہ الفاظ بتائیں گے کہ وہ ہیرے موتی ہے یا پھر آگ کے انگارے۔ ہمارے پاس ایک بہت مشہور مثال ہے
کہ جو بندہ تھوڑا سخت مزاج ہوتا ہے، تلخ مزاج ہوتا ہے، ہم لوگوں کے پاس ایک بات مشہور ہے کہ بھائی انہوں ذرا سخت مزاج کے ہے، کیونکہ ان کو بے اصولی بالکل برداشت نہیں ہے، بے اصولی بالکل برداشت نہیں ہے ان کو کہیں بھی اپنے اصولوں سے کوئی غلط بات دکھ گئی، انہوں یہی سمجھتے ہیں کہ یعنی ان کو جلدی سے غصہ آ جاتا ہے، جلدی سے تلخ مزاج ہو جاتے ہیں۔ تو بتاؤ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اصول پسند کون تھا؟ ان تمام چیزوں کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں نرمی تھی، اخلاق میں نرمی تھی اور زبان میں مٹھاس تھی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرو، اپنے اخلاق میں نرمی پیدا کرو، کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور اپنی اس زبان کی سختی کو کبھی بھی اپنے ماں باپ پر استعمال نہ کرو، کیونکہ وہ ہمارے محسنین میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا تقل لهما اف، تم ان کو اف بھی مت کہو، جھڑکنے کی تو بہت دور کی بات ہے، بلند آواز سے بات کرنے کی تو بہت دور کی بات ہے۔ بہرحال محترم بزرگوں اور دوستوں، وقت کافی ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اس پر سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔